اثر عشور کے بعد یزیدی لشکر امام حسین ان کے اہل بیت و اصحاب کو شہید کرنے اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونتے ہوئے خواتین کے خیموں کی طرف بڑھے، لوٹ مار کی، خیموں کو آگ لگائی، عورتوں اور بچوں سمیت ہر کسی پر ظلم و ستم کر کے جب واپس گئے تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے بھوکے اور تھکے ہوئے خاندان تنہائی میں بیٹھے تھے، ہر ایک اپنے پیارے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس دن ناحق جنگ میں کھوئے تھے۔ امام زین العابدین کی بیماری کی وجہ سے بی بی زینب نے محسوس کیا کہ خواتین اور بچوں کے چھوٹے گروپ کی دیکھ بھال انہیں خود ہی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اپنی بہن ام کلثوم کو مدد کے لیے بلایا اور تمام بچوں کو گننے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ کوئی بچہ آگ کی الجھن میں گم تو نہیں ہوا۔ بی بی زینب نے وحشت اور مایوسی میں جب یہ دیکھا کہ بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی وہاں نہیں ہے، دونوں خواتین نے معصوم بچی کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن بیکار۔ آخرکار مایوسی کے عالم میں بی بی زینب اسی مقام پر گئیں جہاں اپنے بھائی حسین کی لاش پڑی تھی اور فریاد کی کہ اے میرے بھائی، سکینہ جسے آپ نے میری پرورش میں چھوڑا تھا وہ کہیں نہیں مل رہی، میں اسے اس بیابان میں کہاں تلاش کروں۔ تبھی چاند بادل کے پیچھے سے نکلا اور بی بی زینب نے دیکھا کہ وہ ننھی سکینہ اپنے والد کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ انہوں نے بی بی کو جگایا اور کہا، اے میری سکینہ، آپ کو اس اندھیرے میں اپنے بابا کی سر قلم کی ہوئی لاش کیسے ملی؟ چھوٹی بچی نے معصومیت سے جواب دیا، میں اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ شمر نے وہ بالیاں کیسے چھین لی جو آپ نے مجھے اتنی محبت سے دی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے میرے کان کیسے پھاڑ ڈالے، میرے کان کے لوتھڑے پھٹے ہوئے اور خون بہہ رہا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جب میں درد سے رو رہی تھی تو اس درندے نے مجھے کس طرح بے رحمی سے تھپڑ مارے۔ جب میں صحرا میں بے مقصد دوڑ رہی تھی تو میں نے اپنے بابا کی آواز سنی جو مجھے بتا رہی تھی کہ وہ یہاں ہیں۔ میں نے آواز کی پیروی کی اور میں نے انہیں یہاں پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور پھر مجھے لگا جیسے میں ان کے سینے پر سو رہی ہوں جس طرح میں ہمیشہ کرتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھا اور آپ کے آنے تک سو گئی۔ بی بی زینب نے ننھی سکینہ کا ہاتھ چوما اور انہیں واپس کیمپ میں لے گئی جہاں ان کی والدہ بی بی رباب بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تھکے ہوئے بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس واپس کر رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروپ شعلے کی مشعلیں لیے کیمپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ سپاہی پھر انہیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تاہم معلوم ہوا کہ آنے والی خواتین کا ایک گروپ ہے جو دشمن کے کچھ سپاہیوں کی بیویاں ہیں ان کی قیادت حور کی بیوی کر رہی تھی، جو دشمن کے کیمپ سے امام حسین کی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ پاس آئیں اور کہا، عمر بن سعد کے سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ تم سب بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں ان کے حکم کے مطابق یزید کے پاس واپس نہیں لے جا سکیں گے، تو انہوں نے مجھے کھانا اور پانی دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ بی بی نے حور کی شہادت پر تعزیت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لی اور کیمپ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس رات کے دوران چھوٹا گروپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے۔